میں 1417 میں بخاری شریف یاد کر رہا تھا، اپنی بخاری انشاءاللہ یاد ہو گیا کہ کل پرسوں لے کر کے آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ وہ مجھے بھی کتابوں میں صفائی کرتے کرتے وہ مل گئی، پتہ نہیں کب سے کی پڑی ہوئی تھی، وہ پرانا نسخہ ہے جس پر میں نے حفظ کیا۔ اور مکے میں بہت سے مولوی لوگ ہوتے ہیں، یہ پاکستانی میں نام نہیں لیتا، وہ کچھ بھی نہیں، لکیر کے فقیر ہے، بس خطیب ہے، باقی ان کو نہ حدیث کا پتہ ہے نہ قرآن کا بھی پتہ ہے کہ کسی چیز کو۔ جا کر کے پوچھا، کہا کہ سوچوں گا، دیکھ کر کے بتاؤں گا۔ پھر دوسرا پوچھا، تیسرا پوچھا، چوتھا پوچھا، آیت پوچھو، حدیث پوچھو، کچھ بھی پتہ نہیں۔ میرے پاس کتابیں نہیں تھیں۔ حضرت اقدس میرے استاد یہاں آئے مولانا عبدالحق صاحب، تو میں حرم میں ہوتا تھا، یاد کرتا۔ پہلے تو آدمی کو بعض الفاظ کے ترجمے نہیں آتے، تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی لمبی سی اس کی ناک تھی، اور وہ اس طریقے پر یہاں ٹیک لگا کر کے قرآن پڑھتا تھا، اور کچھ لوگ آ کر کے اس سے پڑھتے تھے اور وہ چلے جاتے تھے، اور پھر یہ کہ یہ ٹیک لگا کر یہاں قرآن پڑھتا تھا اور بیت اللہ کو دیکھ کر کے روتا تھا۔ مجھے کسی نے بتایا تھا غٹا عالم دا، غٹا عالم دا، بڑے عالم۔ میں نے کہا کہ چلو، میں تو جاہل ہوں، بہت سی چیزیں، کتابیں میرے پاس بھی نہیں ہے، ترجمہ بھی نہیں ہے، تو جا کر کے پوچھوں۔ تو کتاب میں نے اپنی یہیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، بیت اللہ کے سامنے یہیں کتاب رکھی، وہی مطاف میں بیٹھے ہوئے۔ میں حضرت اقدس کے پاس گیا، میں نے کہا کہ شیخ، ہونا کا بعض الالفاظ التي في البخاری لا افهم ترجمتها، وہ ترجمہ مقصد مجھے نہیں آتا۔ کہنے لگے کہ ما ہی، سمجھے؟ تو پھر میں نے حضرت سے پوچھا، میں نے کہا کہ قد وقع ہونا کا لفظ وقع، ما معنی وقع، وجع، وقع؟ تو کہا نعم نعم ان هذا اللفظ قد ورد فی حدیث سیدنا انس بن مالک۔ لفظ ایک میں بتا رہا ہوں، اور وہ کہتا کہ یہ لفظ انس بن مالک کی حدیث میں آیا۔ ایسا کمپیوٹر ترجمہ بتا دیا۔ میں نے کہا ما معنی مجتن، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم مج مجتن فی وجہہ؟ کہا نعم ان هذا اللفظ قد ورد فی حدیث سیدنا محمود بن ربی۔ سمجھے؟ میں لفظ بتا رہا ہوں کہ مجہ کا معنی کیا ہے، تو وہ بتایا، کہتے وہ انس کے مالک میں، وہ حضرت انس کی حدیث میں وہ لفظ بتایا، وہ فلاں کی حدیث میں فلاں باب میں وہ بتایا، اور یہ بتایا کہ ما معنی مج النبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نعم نعم ان هذا اللفظ قد ورد فی حدیث سیدنا محمود بن ربی مج النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجتا اخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الماء فی فمه المبارک ثم بعد ذلك هكذا فعل فی وجه محمود بن ربی۔ تو میں سمجھ گیا پھونکارنا ہے اور کیا ہے، سمجھے؟ یہ پیار میں ہوتا ہے نا، کہ جیسے کہ بچوں کو آدمی یہ کہ کلی کر کے ان پر وہ کرتا ہے۔ میں کہا ربا، عرب کے حافظ کا تو سنا تھا، لیکن یہ بوڑھا ہے کیا بھلا، سمجھے؟ یہ جامع ام القرآن کے استاد تھے، سمجھے؟ اچھے لوگ بھی ان میں ماہر لوگ بھی ہوتے ہیں، سمجھے ملنگو؟ اچھے لوگ، اللہ نے ذکاوت بھی تو ان کو دیے، تھوڑی سی محنت کرے۔ میں مولانا اس کا عاشق ہو گیا، میں اس کا عاشق ہو گیا۔ پھر وہ کتاب میں آپ کو دکھاؤں گا، پھر میں کتاب لے کر کے آپ کے پاس جاتا تھا، اس کتاب پہ لکھا ہوا تھا اس کے مقدمے میں، اگر کوئی آدمی یہ کہہ دے کہ بخاری کی ساری روایتیں صحیح نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہے، اس کی بیوی کو طلاق نہیں پڑے گی، اس کی وجہ ہے کہ بخاری کی ساری روایتیں صحیح ہے، اور ان میں کسی نے کلام نہیں کیا ہے۔ تو میں نے حاشیے پر لکھ دیا تھا، حاشیے پر لکھا تحکم لا دلیل علیہ، یہ سینہ زوری ہے، یہ حکم بلا دلیل ہے، اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس نے مبالغہ کیا، اس طرح کہا۔ بخاری میں متکلم فی حدیثیں بہت ہے، لوگوں نے بہت گفتگو کی ہے۔ میں نے اس پر لکھا تھا کہ ما انصف ھذا، اس مقدمہ نگار نے انصاف نہیں کیا، ھذا تحکم منہ، یہ اس کی طرف سے حکم بلا دلیل ہے، لا دلیل علیہ، اس پر کوئی دلیل نہیں۔ اس نے کہا، اس کو پڑھا، میری کتاب لے لی اور اس نے کہا کہ من کتب ھذا، یہ کس نے لکھا ہے حاشیے پر؟ میں نے کہا میں نے لکھا ہے۔ کہتے ہیں یا سبحان اللہ، یا یبنی، بیٹے انصفت کل الانصاف، آپ نے اچھا کیا۔ اس نے کہا اچھا لکھا ہے، نعم ھذا هو رأی المحققین فی صحیح البخاری، بخاری کے بارے میں یہی رائے۔ بس اللہ مجھے قربان کرے ہم لوگوں کو۔ مولانا اس کا حافظہ میں نے دیکھا، اور اس کی حدیث میں اس کی مہارت میں نے دیکھی۔ اب بھی مجھے جب یاد مجھے آ جاتا ہے، میرا سینہ باہر آ جاتا ہے، یہ ہے کہ کلیجہ میرا باہر آ جاتا ہے۔ بہت اس سے میں نے استفادہ کیا، اور اس زمانے میں یہ حرم شریف کے دائیں بائیں اتنی آبادیاں نہیں ہوتی تھی، پرانی بات ہے، 1417، اب 1440 پہ آگے 22-23 سال ہو گئے پہلی مرتبہ جو حج کیا۔ تو حضرت نے فرمایا، اور پھر اس سے میں بہت پوچھتا تھا، فرمایا کہ بیٹا آپ کیسے؟ یا میں نے کہا میں اجمی ہوں اور میں دکتور بھی ہوں، تو ان کے ہاں دکتور بڑی چیز ہے،
تو میں دکتور ماشاءاللہ دکتور حصل تعالی دکتورہ میں کہا بہت میں استفادہ کرتا تھا. فرمایا کہ بیٹا جب تک آپ یہاں ہیں آپ میرے گھر سے کھانا کھائیں. میں بڈھا آدمی ہوں, یہاں آ کر کے نماز میں شریک ہوتا ہوں 5 وقتہ نماز میں. جیسے امام سلام پھیرتا ہے میں یہاں نوافل نہیں پڑھتا, پھر جب تک نکل جاتا ہوں فوراً گھر نکل جاتا ہوں. بقالۃ الشامیہ کوئی ہوٹل تھا, یہ ہوٹل بھی انہی کا تھا, پوری بلڈنگ اس کا, اب وہ سارے گرا دیے انہوں نے, حرم کی توسیع کر دی بالکل حرم کے ساتھ. فرمایا کہ اس کے اوپر میرا گھر ہے, 1 دفعہ 2 دفعہ میں آپ کو گھر دکھاتا ہوں, اس کے بعد مجھ سے پوچھو نہیں, وہاں جاؤ آپ کو کھانا کھلائیں گے, کھانا کھا کر کے پھر یہاں کر کے حرم میں عبادت کروں. بڑے استفادہ میں نے کیا, بڑے آدمی تھے مولانا. بس پھر ہم لوگوں نے حج کیا, اس رش حج کے موقع پر 30-40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے. پھر اس کے بعد میری بدقسمتی ہے کہ میں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اس سے میری ملاقات ہوئی نہیں. پھر کئی سال پھر حج پہ میں نہیں گیا. اس کے بعد گیا تو وہ سارے مکانات اٹھا کر کے انہوں نے ختم کر دیے. ساتھیوں سے معلوم کیا تو انہوں نے کہا اللہ کو پیارے ہو گئے, ان کا انتقال ہو چکا ہے. بہت بڑے آدمی تھے مولانا. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ساتھ ہی ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ کسی بھی ناگہانی کی صورت میں آپ کو ہماری ویڈیوز بر وقت مل سکے.